الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين المهديين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. حاضر جلیل حضرت علامہ ڈاکٹر نوید اقبال صاحب عزیز مجدہ قرۃ عیون الصلحاء گل گلشن اللہ حضرت علامہ صاحبزادہ سہیل احمد صاحب عزیز شرفہ فاضل ذیشان حضرت علامہ مولانا محمد حفیظ صاحب، انتہائی قابل احترام علماء کرام، برادران اسلام، حاضرین و سامعین، جس طرح کہ آپ سب لوگ بخوبی آگاہ ہیں، آج کی یہ محفل پاک عزیز القدر محب اللہ چودھری راشد ندیم صاحب شادی خانہ آبادی کے سلسلہ میں حصول برکت کے لیے آج اس محفل کا انعقاد کیا۔ دعا گو ہوں کہ خالق کائنات ساری زندگی چودھری راشد ندیم صاحب کو اس محفل کی برکتیں عطا فرمائے۔ آج اس محفل میں اللہ کا کلام پڑھا گیا، قرآن پاک کی تلاوت ہوئی، رحمت للعالمین کا ذکر پاک ہوا۔ اس محفل میں جو نفلی نیکیاں کی گئیں، اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے چودھری راشد ندیم صاحب کی آنے والی زندگی خوشیوں سے بھر اور اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت عطا فرمائے۔ میں اس حوالے سے بھی انہیں ہدیہ تبریک اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ یہ محفل رکھ کے انہوں نے معاشرے کو دعوت فکر دی ہے کہ خوشی کے موقع پر خوشی دینے والے کو یاد کرنا چاہیے، جس نے خوشیاں عطا کی ہیں اس کا شکرانہ کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں شادیوں کے موقع پر ہندوؤں کی رسمیں زندہ کی جاتی ہیں اور بعض معاشرتی رسمیں ایسی ہیں جو بڑی ظالمانہ ہیں، انسانیت کے لیے تباہ کن ہیں۔ وہ رسمیں ہم شادی کے موقع پر تازہ کر دیتے ہیں۔ بہت سارے گناہ ایسے ہیں جنہیں اب گناہ نہیں سمجھا جاتا، اس کی وجہ یہ شادی کی تقریبات ہیں۔ ان میں بعض ایسے گناہ کیے جاتے ہیں کہ جن کو ہماری نئی آنے والی نسل اب گناہ ہی نہیں سمجھتی۔ علماء بیٹھے ہیں، ان سے پوچھیں ایک آدمی گناہ کرے اور گناہ کو گناہ سمجھے کہ یہ گناہ ہے اور میں نے غفلت سے کیا ہے، وہ دل میں نادم ہو کہ مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، تو وہ گناہ گار ہے، وہ کافر نہیں ہے، گناہ گار ہے۔ لیکن اگر کوئی گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھے، گناہ کر کے اس کے دل میں یہ احساس نہ ہو کہ یہ بھی کوئی گناہ تھا جو میں نے کیا،
اور مسلسل وہ گناہ کرتا رہے، اصرار کرتا رہے گناہ کا، تکرار ہو گناہ کا، اور تکرار کے دوران ندامت نہ آئے تو صغیرہ گناہ بھی کبیرہ بن جاتا ہے۔ اگر گناہ میں تکرار ہو، مسلسل بندہ گناہ کرے اور صغیرہ گناہ کرتے ہوئے بھی اس کے دل میں ندامت نہ ہو، 2 دفعہ صغیرہ گناہ کیا اور درمیان میں ندامت نہیں تو صغیرہ گناہ کبیرہ بن جاتا ہے۔ گناہ کرنا الگ عمل ہے اور اصرار ایک الگ عمل ہے۔ اس اصرار کی وجہ سے، تکرار کی وجہ سے چھوٹا گناہ بھی بڑا گناہ بن جاتا ہے۔ تو ہمارے یہاں آج کل بعض شادیاں ایسی ہو رہی ہیں کہ جیسے لوگوں کو دین سنایا ہی نہیں گیا یا انہیں دین کا علم ہی نہیں ہے۔ میں اس ماحول میں چودھری راشد ندیم صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ محفل منعقد کر کے دعوت فکر دی ہے کہ ہمیں اپنی شادیوں کے موقع پر بھی شادی کی جو تقریبات ہیں انہیں گناہوں سے بچانا چاہیے، مکروہات سے بچانا چاہیے۔ دیکھیں، جب ہمارے کسی عزیز کی شادی ہو تو دعا دینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس شادی کو کامیاب کرے، گھر میں سکون ہو۔ تو ایسے عمل کرنے چاہیے جن سے اللہ کی رحمت نازل ہو۔ لیکن جہاں رقص ہو رہا ہو، ڈانس ہو رہا ہو، فضولیات ہوں، مکروہات ہوں، وہاں رحمت نازل ہوگی یا اللہ کی ناراضگی ہوگی۔ تو جب ہمارا کوئی عزیز نئی ازدواجی زندگی شروع کر رہا ہے، اس موقع پر ہمیں چاہیے کہ ہم ان تقریبات کو گناہ سے بچائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ فکر عطا فرمائے، ورنہ ہماری آئندہ نسلیں وہ تباہ ہو جائیں گی۔ اگر آج ہم اپنی شادی کی تقریبات کو گناہوں سے نہیں بچاتے تو ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں وہ برباد ہو جائیں گی۔ وہ تو ان کو سمجھیں گی کہ یہ ہماری معاشرتی اقدار ہیں، ان میں تو کوئی حرج نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دور کے فتنوں سے محفوظ رکھے۔ دوسری بات، یہ خوشی کا موقع ہے تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ خوشی کا موقع ہے تو چلو خوشی کے موقع پر ہمیں فلاں کام کرنے دو، فلاں کام کرنے دو۔ وہ خوشی کے نام پر اللہ کے حکم توڑتے ہیں، جبکہ دین ہمیں یہ بتاتا ہے مسلمان جس دن خوش ہوتا ہے وہ پہلے سے زیادہ اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ عام دنوں میں 5 نمازیں ہیں، عید کے دن 6 نمازیں۔ یہ جو نماز عید ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ خوشی والے دن مسلمان اپنے رب کو بھولتا نہیں۔ وہ لوگ جو عام دنوں میں غفلت میں مبتلا ہوتے ہیں، عید والے دن تو وہ بھی نماز عید پڑھنے آئے ہوتے ہیں۔ خوشی والے دن وہ جنہیں رب یاد نہیں ہوتا انہیں بھی یاد آ جاتا ہے۔ نماز عید اس بات کا پیغام ہے کہ مسلمان جس دن خوش ہوتا ہے وہ پہلے سے زیادہ اپنے رب کی عبادت کرتا ہے۔ اور نماز عید دن کے آغاز میں ہے، زور کے بعد نہیں، دن کے آغاز میں، اشراق کے بعد آپ نماز عید پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ جو دن کے آغاز میں نماز عید رکھی گئی، اس کا مطلب یہ ہے مسلمان پہلے اس رب کو سجدہ کرتا ہے، اس کا شکرانہ کرتا ہے جس نے خوشیاں دی ہیں، بعد میں وہ خوشیاں مناتا ہے۔ حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے عرض کیا حضور کوئی ایسا پنجرہ ہے جس میں ہم خوشی کو قید کر لیں کہ خوشی جو ہمیں حاصل ہوئی ہے وہ ضائع نہ ہو، چھنے نہ، سلب نہ ہو، ہمیشہ ہمیں حاصل رہے۔ کوئی ایسا پنجرہ ہے جس میں ہم خوشی کو قید کر لیں؟ تو آپ نے فرمایا
شکرانہ وہ پنجرا ہے جس میں خوشی کو قید کیا جا سکتا ہے۔ جب خوشی ملے بندہ شکرانہ کرے۔ اللہ کا وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ یہ لام تاکید اور نون سکینہ کی وجہ سے میں یہ لفظ بول رہا ہوں کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے شکر کرو میں اور نعمتیں عطا کروں۔ شکرانہ نعمتوں میں اضافے کا باعث ہے، خوشیوں میں اضافے کا باعث ہے۔ شکرانے سے نعمتیں سلب نہیں ہوتی، شکرانے سے خوشیاں چھینی نہیں جاتی، دور نہیں ہوتی، بلکہ خوشیاں ہمیشہ حاصل رہتی ہیں۔ جو آدمی شکرانہ کرنے کو اپنی طبیعت بنا لیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنی خاص پناہ عطا کر دیتا ہے۔ شیطان کے حوالے سے مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کا سب کچھ اس لیے برباد ہو گیا کہ اس نے کبھی شکرانہ نہیں کیا، تو سب کچھ ضائع ہو گیا، سب کچھ برباد ہو گیا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا واللہ انی لاحبک یا معاذ، اے معاذ اللہ کی قسم ہے میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ جو حضور سے محبت کرے وہ بڑا خوش نصیب ہے، جس دل میں محبت رسالت مآب ہے وہ بڑا خوش نصیب ہے۔ تو جسے حضور فرمائے اللہ کی قسم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، اس غلام کے پیر کیسے زمین پہ ٹکتے ہیں؟ حضرت معاذ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے دل کے تخت پر بھی صرف آپ ہی بیٹھے ہوئے، حضور میری محبتوں کا مرکز بھی آپ ہی ہیں۔ میرے آقا کریم نے فرمایا معاذ میں تمہیں ایک وظیفہ بتاتا ہوں، فرض نمازوں کے بعد یہ پڑھا کرو اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اے اللہ مجھے توفیق دے اپنے ذکر کی اور شکر ادا کرنے کی اور اچھے انداز میں عبادت کرنے کی۔ تو حضور نے شکر کرنے کی توفیق مانگنا سکھایا ہے کہ اللہ سے یہ مانگو کہ اللہ شکر کرنا تمہیں سکھا دے، توفیق عطا کر دے۔ پتہ چلتا ہے شکر وہی کرتے ہیں جنہیں رب توفیق عطا فرمائے، ورنہ لوگ شکوے ہی کرتے رہتے ہیں مجھے فلاں چیز نہیں ملی، مجھے فلاں چیز نہیں ملی۔ جو ملا ہوا ہے اس پر شکرانہ کریں، جو حاصل ہے اس پر شکرانہ کریں، جو چیز آپ کے نصیبے میں ہے مقدر میں ہے اس پر شکرانہ کریں۔ انسان خود اپنی ذات کے رازوں سے واقف نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے عطا کرتا ہے تو اس کے فائدے کے مطابق ہی عطا کرتا ہے۔ جو چیز آپ کو نہیں ملی یقین کریں وہ آپ کے فائدے میں نہیں ملی۔ قرآن پاک میں اللہ کریم نے فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ۔ ہر چیز کا خزانہ ہمارے پاس ہے، پر ہم کسی کو عطا کرتے ہیں تو حکمت کے تحت۔ اللہ تعالیٰ حکیم ہے، اس کا ہر کام میں حکمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ عطا کیا تو اس پر شکرانہ کرتے ہوئے ایک دفعہ کہہ دیں الحمدللہ۔ چند لوگوں نے شکرانہ کیا، جو حاصل ہے اس پر شکرانہ کر دیں الحمدللہ۔ قیامت کے دن ہمارے آقا کریم ایک جھنڈا اٹھائیں گے جس کا نام ہے لواء الحمد، جو حضور کے جھنڈے کے نیچے آئے گا وہ نجات پا جائے گا۔ وہ حمد والا جھنڈا ہے، دنیا میں جو اللہ کی حمد کرتے ہیں وہی قیامت کے دن اس جھنڈے تلے ہوں۔ تو اس نیت سے ایک دفعہ الحمدللہ کہہ دیں کہ اللہ ہمیں حضور کے جھنڈے کا سایہ عطا فرمائے۔ دو باتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، ایک تو شادی کی تقریبات میں معاشرتی رسوم سے بچ کے قرآن اور حدیث کے مطابق شادی کی تقریبات کا انعقاد کرنا چاہیے۔
ہم مسلمان ہیں تو صرف زبان کے مسلمان نہ ہوں، عمل کے بھی مسلمان۔ اور دوسری بات کہ یہ شکرانے کا موقع ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے۔ تیسری بات، جب نکاح پڑھا جاتا ہے تو اس وقت خطبہ پڑھا جاتا ہے، خطبے میں کچھ آیات پڑھی جاتی ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ دولہے کو بھی نہیں پتا ہوتا یہ جو آیتیں پڑھی گئی ہیں ان کا مطلب کیا ہے، اور وہاں جو لوگ سن رہے ہوتے ہیں چند ایک تک آواز پہنچتی ہے، اکثر تک آواز نہیں پہنچتی۔ جن تک آواز پہنچ رہی ہوتی ہے، جو خطبہ سن رہے ہوتے ہیں، انہیں بھی نہیں پتا ہوتا کہ ان آیتوں میں کیا پڑھا گیا ہے۔ یہ آیتیں جو نکاح کے خطبے میں پڑھی جاتی ہیں، یہ کیوں پڑھی جاتی ہیں؟ کوئی مقصد تھا ان کو منتخب کرنے کا۔ اگر ان آیتوں کا ترجمہ ہی سنا دیا جائے تو جو گھریلو زندگی ہے اس کے لیے یہ بڑی اہم ہے۔ زوجین کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کے لیے رہنما اصول ان آیتوں میں بیان ہوئے ہیں۔ گھریلو زندگی میں اگر ان آیتوں کو پیش نظر رکھا جائے تو جو نکاح پڑھا گیا ہے وہ کامیاب ہوگا۔ دونوں گھروں کے لیے یہ نکاح باعث رحمت بن جائے گا۔ اگر اس موقع پر کم از کم ان آیتوں کا ترجمہ ہم غور سے سن لیں کہ ابھی نکاح کے موقع پر یہ آیتیں کیوں پڑھی گئی، تو میں نے ان میں سے ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ یہ جو آیات نکاح کے خطبے میں پڑھی جاتی ہیں، ان میں بار بار یہ الفاظ آتے ہیں، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اتقوا اللہ، اتقوا اللہ۔ اس آیت میں آگے جا کے پھر آئے گا کہ اللہ سے ڈرو۔ تو یہ بار بار کیوں فرمایا؟ اگر بندہ اللہ سے ڈرنے والا ہو کبھی وہ دوسرے فریق پہ زیادتی نہیں کرے گا۔ میاں کو خیال ہوگا بیوی کمزور ہے، پر جس کی بندی ہے وہ کمزور نہیں ہے۔ اور اگر معاملہ اس کے الٹ ہو، بیوی امیر ہو، خاوند غریب ہو، اور بیوی زبان کی تیز ہو اور اس کو پتا ہو اتقوا اللہ، اس آیت کا علم ہو، تو خاوند کے سامنے زبان چلاتے ہوئے اسے خیال آئے گا خاوند شریف ہے، خاوند شرافت والا ہے، پر جس کا یہ بندہ ہے وہ تو مجھ سے بدلہ لے سکتا ہے، وہ تو میرا خالق ہے، میں اس کے آگے جواب دہ ہوں۔ تو پہلا اصول گھریلو زندگی میں امن و سکون کے لیے اللہ کا ڈر۔ یہ رشتہ جو جوڑا گیا ہے اللہ کے نام پہ جوڑا جاتا ہے، تو جس کے نام پر ایک دوسرے کے لیے حلال ہوئے ہیں۔ چند لمحے پہلے جس عورت کی طرف دیکھنا جنس کے حوالے سے دیکھنا حرام تھا، گناہ تھا، اب وہ گناہ نہیں رہا، وہ حرام حلال ہو گیا ہے۔ تو سبب کیا ہے؟ اللہ کا نام درمیان میں وسیلہ بنا ہے۔ شریعت مطہرہ کے احکامات جو رب نے احکامات دیے ہیں، وہ احکامات ایسے ہیں جنہوں نے جب ہم اس پروسیس سے گزرے، اس طریقے سے نکاح ہوا، جو چیز پہلے حرام تھی اب حلال ہو۔ تو جس کے نام پر یہ رشتہ جوڑا گیا ہے، دونوں فریق اس کے آگے جواب دے۔ خامند اگر بیوی پہ کوئی زیادتی کرتا ہے، بیوی کو اس کا احتساب کرے نہ کرے، خامند اللہ کی بارگاہ میں جواب دے۔ اسی طرح بیوی اگر کوئی زیادتی کرتی ہے، وہ بھی رب کی بارگاہ میں جواب دے۔ بہت بڑے بزرگ ہیں، سید الطائفہ ہیں، اولیاء کے بزم میں صدر نشین ہیں۔ حضور غوث اعظم کا سلسلہ بھی جنیدی ہے، داتا صاحب کا سلسلہ بھی جنیدی ہے۔ تو حضرت جنید بغدادی کتنے بڑے بزرگ ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وصال کے بعد ایک مرید نے خواب میں دیکھا حضور قبر میں کیا معاملات پیش آئے۔ آپ نے فرمایا میں بڑی بڑی نیکیاں لے کے قبر میں گیا، وہ بڑی بڑی نیکیاں درجات کی بلندی کا باعث بن گئی، لیکن بخشش ایک چھوٹے سے عمل پر۔
مرید نے پوچھا کس عمل میں بخشش ہوئی؟ فرمایا ایک دن میں گھر آیا، بیوی سے کہا کھانا لاؤ، اس نے کھانا میرے سامنے رکھا، کھانا میرے مزاج کے مطابق نہیں تھا بنا ہوا، مجھے غصہ آیا، میں نے غصے میں بیوی کو بلایا، وہ آ رہی ہے میری طرف، میرا خیال تھا میں اسے جھڑکوں، ناراض ہوں، اس دوران جب وہ میری طرف آ رہی ہے مجھے خیال آیا جنید یہ گھر میں 100 کام کرتی ہے، صفائی بھی کرتی ہے، کپڑے بھی دھوتی ہے، برتن بھی صاف کرتی ہے، کتنے کام گھر میں کرتی ہے، آج اگر کھانا صحیح طرح نہیں بنا سکی تو کوئی بات نہیں، تو اسے معاف کر دے، شاید اس کے صدقے رب تجھے معاف کر دے۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں جب میں قبر میں آیا رب کائنات نے فرمایا جنید میں نے تجھے اسی دن بخش دیا تھا جس دن تم نے میری بندی کو معاف کیا۔ تو میاں بیوی کا یہ رشتہ قیامت کے دن بخشش حاصل کرنے کا باعث، قبر کو جنت بنانے کا باعث، آخرت کمانے کا ذریعہ۔ اچھا نکاح صرف دنیا داری کے لیے کرتے ہیں؟ نکاح صرف دنیا داری نہیں ہے۔ میں یہ بات اکثر کہتا ہوں اگر نکاح کرنا اللہ کے قرب کا باعث نہ ہوتا میرے آقا کریم کبھی نکاح نہ فرماتے۔ جب حضور نے نکاح فرمائے ہیں تو اس کا مطلب ہے نکاح کرنا بھی اللہ کے قرب کا باعث ہے۔ کتنی نیکیاں ہیں جو نکاح کے ذریعے حاصل ہوتی ہیں، اس نے سلوک کے حوالے سے، حقوق العباد کے حوالے سے کتنی نیکیاں ہیں جو نکاح کے ذریعے حاصل ہو رہی ہیں۔ آپ نکاح کو صرف ایک جبلی تقاضا پورا کرنے کے لیے یا دنیا داری کے لیے اس نیت سے نہ کریں، بلکہ نکاح میں اچھی اچھی جو نیتیں ہیں ان میں سے ایک نیت یہ بھی ہے، میرے آقا کریم نے فرمایا قیامت کے دن کتنے خامند ایسے ہوں گے جن کے لیے دوزخ کا فیصلہ ہو چکا ہوگا پر انہوں نے اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے اخلاق کا اظہار کیا ہوگا، ان کی بیویاں بخشی ہوئی ہوں گی، وہ رب کی بارگاہ میں عرض کریں گی پروردگار دنیا میں میرے خامند نے میرے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے تو اس کے گناہوں کو معاف فرما۔ میرے آقا کریم نے فرمایا کئی خامد بیویوں کو بخشوا لیں گے، کئی بیویاں اپنے خامدوں کو بخشوا لیں گے۔ قیامت کے دن یہ رشتہ ایک دوسرے کی بخشش کا باعث بن جائے گا اگر دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے۔ خامد نے اچھی اخلاق کا اظہار کیا ہے، قیامت کے دن بیوی اس کی سفارش کرے گی۔ بیوی نے خامد کی خدمت کی ہے اور خامد بخشا گیا ہے قیامت کے دن، وہ رب کی بارگاہ میں بیوی کی سفارش کرے گی۔ تو نکاح کو صرف دنیا داری کی نیت سے نہ کریں بلکہ نکاح آخرت کا بھی اللہ کا قرب حاصل کرنے، ثواب پانے اور بخشش حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو ڈرو اپنے رب سے۔ کیا خیال ہے میاں اور بیوی دونوں ڈرنے والے ہوں تو گھر امن و سکون کا گہوارہ نہیں بن جائے گا۔ دونوں اگر رب کا ڈر رکھنے والے ہوں، تقویٰ رکھنے والے ہوں تو گھر امن و سکون کا گہوارہ بن جائے گا۔ آگے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ وہ ایک جان کون سی ہے؟ یہ جو ہمارے جسم بنے ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے نقش اول حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا، اس ایک وجود سے اللہ نے اس کا جوڑ بنایا، زوجہ کو بنایا، بیوی کو پیدا کیا۔ حضرت آدم کا وجود بنے پھر اس وجود سے اللہ کی قدرت کا اظہار ہے کہ اللہ نے حضرت بی بی حوا کو پیدا فرمایا۔ پہلے کس کو بنایا ہے؟ حضرت آدم۔ ہمارے ہاں بسا اوقات لوگ اس پر بھی گفتگو کرتے ہیں کہ ماں کی شان زیادہ ہے یا باپ کی شان زیادہ ہے، تو ماں کے حقوق بڑے ہیں لیکن رتبہ، مقام، عظمت باپ کی زیادہ ہے۔ اس کی ایک وجہ
اللہ نے ماں کو پہلے بنایا تھا یا باپ کو پہلے بنایا تھا؟ حضرت آدم پہلے بنے ہیں یا بی بی حوا پہلے بنے؟ حضرت آدم پہلے بنائے گئے، بی بی حوا بعد میں بنائی گئی۔ یہ ترتیب بھی بتا رہی ہے رتبہ باپ کا زیادہ ہے۔ بی بی حوا تو حضرت آدم کے وجود سے بنائی گئی، مقام، مرتبہ، عظمت یہ باپ کی زیادہ ہے۔ ماں کی فضیلت میں اکثر ایک حدیث بیان کی جاتی ہے اور عام لوگ اس کو سمجھ کے یہ خیال کرتے ہیں کہ ماں کا مقام زیادہ ہے۔ حضور نے فرمایا جنت تمہاری ماؤں کے قدموں تلے ہے۔ ماں کی خدمت سے کیا ملتا ہے؟ اور باپ کی خدمت سے کیا ملتا ہے؟ حضور نے فرمایا جس پر باپ راضی ہے اس پر خدا راضی ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں جنت بڑی نعمت ہے یا اللہ کی رضا بڑی نعمت ہے؟ کیونکہ رضا نہ ملے تو کوئی جنت میں جا سکتا نہیں۔ یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ پہلے اپنی رضا ادا کی ہے، بعد میں فرمایا ہے کہ میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ اور جنت میں جا کے جو سب سے بڑی نعمت ملے گی وہ اللہ کی رضا ہے۔ اللہ فرمائے گا آج کے بعد اہل جنت میں تم پر کبھی ناراض نہیں۔ اس وقت جو دلوں کو خوشی حاصل ہوگی وہ لازوال خوشی۔ تو باپ کی شان زیادہ ہے کہ باپ کی خدمت سے اللہ کی رضا مل رہی ہے۔ ماں بھی بڑی شان والی اور بڑے حقوق رکھتی ہے، لیکن مقام و مرتبہ میں باپ کا مرتبہ زیادہ ہے۔ پہلے حضرت آدم کو تخلیق کیا گیا، پھر حضرت بی بی حوا۔ ارشاد فرمایا خلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا۔ یہ زوج کا لفظ بھی بڑی توجہ طلب ہے۔ شادی یا نکاح جو ہے یہ جوڑا ہی بناتا ہے۔ فرمایا خلق منہا زوجہا، حضرت آدم کے وجود سے اللہ نے پھر ان کی زوجہ کو تخلیق فرمایا، ان کے زوج کو بنایا۔ تو زوج کا لفظ جس طرح خاوند کے لیے بولا جاتا ہے اس طرح بیوی کے لیے بھی بولا جا سکتا ہے۔ زوج کا لفظی معنی ہے جوڑا۔ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے جوڑ ہیں۔ یہ زوج کا لفظ لغوی اعتبار سے اپنے اندر یہ معنی رکھتا ہے کہ جس کے بغیر کوئی چیز نامکمل ہو، جو نہ ملے تکمیل نہیں ہوتی چیز کی۔ جس دوسری چیز پر ایک چیز کی تکمیل کا انحصار ہے اسے کہتے ہیں فلاں چیز اس کا جوڑ ہے۔ یعنی یہ چیز اپنے مقام مرتبے تک یا اپنے جو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے صفات رکھی ہیں ان کا اظہار نہیں ہو سکتا جب تک فلاں چیز نہ اس کے ساتھ ملے۔ تو میاں بیوی کیا ہیں؟ ایک دوسرے کا جوڑ ہیں۔ دو چیزیں ملا کے ایک چیز بنائی جاتی ہے، تو کہتے ہیں اس کے بغیر یہ چیز ادھوری ہے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کا جب زوج کا لفظ آیا کہ جوڑ ہے، یہ اس حوالے سے بھی توجہ طلب بات ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے ناکامیوں کا، مایوسیوں کا باعث بنتے ہیں، جبکہ زوج کا لفظ بتا رہا ہے میاں بیوی تو ایک دوسرے کی تکمیل کا باعث بنتے ہیں، ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے معاون ہوتے ہیں۔ جوڑ کا لفظ ہی بتا رہا ہے کہ ایک کے بغیر دوسرے کی تکمیل نہیں ہوتی۔ تو میاں بیوی کو باہمی تعلق ایسا رکھنا چاہیے کہ بیوی خاوند کے لیے ناکامیوں اور مایوسیوں کا باعث نہ بنے اور خاوند بیوی کے لیے مایوسیوں کا باعث نہ بنے، بلکہ دونوں ایک دوسرے کے لیے تکمیل ذات کا باعث بنے، تکمیل صفات کا باعث بنے، دونوں ایک دوسرے کے لیے دنیا اور آخرت سنبھالنے کا باعث بنے۔ قرآن پاک نے ایک دوسرے مقام پر زوج کے لفظ کے علاوہ لباس کی تشریح دی ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان عورتوں کا لباس ہو، اپنی بیویوں کا لباس ہو۔ کیا بلاغت ہے قرآن پاک کی اس تشریح میں کہ تم ایک دوسرے کے لیے لباس ہو۔
لباس موسمی اثرات سے بچاتا ہے. سردی گرمی کے جو اثرات ہیں ان میں لباس مدد کرتا ہے. سردی ہو اور کوٹ پہن لے جی, ٹوپی پہن لے جی, تو لباس کیا کرتا ہے؟ موسمی اثرات سے بچاتا ہے. میاں بیوی بھی ایک دوسرے کو جو زندگی میں دکھ آتے ہیں نا, اس وقت حالات کی شدت سے بچاتے ہیں, ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہیں. دوسری بات, لباس بدن کے عیب چھپا لیتا ہے. اور میں نے قمیض پہنی ہے, کسی کو کیا پتا میری چھاتی پہ کوئی داغ ہے, کسی کو کیا پتا میری پشت پہ آپریشن ہوا ہے تو ٹانکے لگے تھے تو وہ نشان ہے. وہ نشان جو پشت پہ ہے وہ کس نے چھپا لی ہے؟ لباس. جس طرح لباس بدن کے عیب ڈھانپتا ہے, میاں بیوی بھی ایک دوسرے کے عیب چھپاتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں آج کل کیا ہو رہا ہے کہ لڑائی ہوتی ہے تو میاں بیوی تو ایک دوسرے کے عیب بیان کر رہے ہیں. ایک صحابی اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتے تھے. جب لوگ ان کے پاس آئے, کیوں طلاق دینا چاہتے, اس میں کیا عیب ہے؟ اس صحابی نے فرمایا وہ بھی میری بیوی ہے, اور کوئی اپنی بیوی کے عیب بیان کرنا اس لیے جب تک میں طلاق نہ دوں یہ سوال نہ کرو مجھ سے. انہوں نے طلاق دے دی. اب وہ سوال کرنے والے دوبارہ آئے, ان کا کیا عیب تھا اس میں کہ تم نے طلاق دے دی ہے؟ اب سنے صحابی نے جواب کیا دیا. انہوں نے کہا وہ عورت جس کے بارے میں تم پوچھ رہی ہو وہ میرے لیے ایک اجنبی عورت ہے, اب وہ میرے نکاح میں نہیں. میں اگر اس کے عیب بیان کروں گا تو غیبت ہوگا, گناہ کبیرہ لکھا جائے گا. تو میں شریعت مجھے اجازت ہی نہیں دیتی کہ میں اس کے عیب تمہیں بتاؤں. لباس بدن کے عیب چھپاتا ہے. تو میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے عیب چھپانے کا باعث ہے. لباس کی جو تشریح قرآن نے دی ہے اس میں اور کئی معنی ہیں, کئی جو ہیں وہ حکمتیں ہیں اور بہت سارے اسرار و رموز. میں لفظ زوج کے حوالے سے عرض کر رہا تھا کہ زوج جس طرح خامن کے لیے بولا جاتا ہے بیوی کے لیے بھی بولا جاتا ہے, دونوں ایک دوسرے کا جوڑ ہیں, ایک دوسرے کے بغیر نامکمل ہیں. اور پہلا رشتہ جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کا بنایا ہے وہ میاں بیوی کا بنایا. پہلے ماں باپ کا رشتہ بنا ہے یا میاں بیوی کا؟ میاں بیوی کا نہ بنتا تو بیٹے اور باپ کا رشتہ کیسے بنتا؟ پہلے ماموں اور بانجے کا رشتہ بنا ہے یا میاں اور بیوی کا بنا ہے؟ پہلا رشتہ جو انسانی تاریخ میں بنا ہے وہ کس کا بنا ہے؟ میاں بیوی کا. انسانیت سفر کر کے, قبر سے گزر کے, حشر سے گزر کے, پل صراط سے گزر کے جب لوگ جنت میں پہنچ جائیں گے, آخری رشتہ پھر میاں بیوی. وہاں ہمارے بچے تو اپنے اپنے محلوں میں ہوں گے نا, چند لوگوں نے سارے لائے ہیں, ارادہ تو ہے نا جنت میں, اور اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید رکھنی چاہیے. بچے تو اپنے اپنے محلات میں ہوں گے, اور ہمارے جو باپ دادا ہیں وہ اپنے اپنے مقامات میں ہوں گے. تو ہم نے اپنے محل میں کس کے ساتھ رہنا ہے؟ اپنی زوجہ کے ساتھ ہی رہنا ہے. تو جب زندگی کا سفر شروع ہوا پہلا رشتہ میاں بیوی کا تھا. جب یہ سفر مکمل ہوگا آخری رشتہ پھر میاں بیوی کا ہے. تو یہ رشتہ بڑی اہمیت کا حامل ہے. خلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء. فرمایا پھر اس جوڑے سے اللہ نے بہت سارے مرد اور عورتیں پیدا کی. یہ دنیا میں جتنے مرد اور عورتیں ہیں حضرت آدم اور حضرت حوا کے وجود سے ہی دنیا میں پھیلی. نکاح میں ہمیں یہ ایک نیت یہ بھی کرنی چاہیے جس سے نکاح کرنا عبادت بن جائے گا, باعث ثواب بن جائے گا کہ اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرمائے. جب میں دنیا سے چلا جاؤں میری وہ نیک اولاد نماز پڑھے, میرے لیے اجر و ثواب کا باعث بنے. میں نیک اولاد پیچھے چھوڑ کے جاؤں. یہ نیت اگر بندہ کر لے گا تو نکاح کرنا باعث ثواب بن جائے گا. خلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام. اب دوبارہ فرمایا اللہ سے ڈرو,
تساءلون بہ، جس کا نام لے کے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو. کسی سے مانگتے ہو، ہم کہتے ہیں اللہ کا واسطہ دے، خدا کا واسطہ میرے پر نرمی کرو. تو جس رب کے نام کا واسطہ دے کے رعایت مانگتے ہو یا کسی سے کوئی چیز مانگتے ہو، اس رب سے ڈرو. اور دوسرا لفظ آگے کیا ہے؟ والارحام. مانگنے میں ایک دوسرے سے ہم کبھی رحم کا واسطہ بھی دیتے ہیں. میں تیرا بھائی ہوں، مجھے کچھ دو. میں تمہاری بہن ہوں، میرا خیال کر. تو جب کوئی یہ اپنا رشتہ جتا کے مانگتا ہے تو وہ رحم کا حوالہ ہی دے رہے ہیں. اپنی رشتہ داری کا حوالہ دے کر ہم ایک دوسرے سے مانگتے ہیں، توجہ مانگتے ہیں یا چیزیں مانگتے ہیں یا رعایت مانگتے ہیں، لیکن رحم کا ذکر آ ہے والارحام. تو اس لیے ہمیں یہ جو رحم کے رشتے ہیں ان کا خیال رکھنا چاہیے. میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن جس شخص نے قطع رحمی کی ہوگی وہ جنت کی طرف قدم نہیں اٹھا سکتا. قطع رحمی کرنا گناہ کبیرہ ہے. اگر کسی عزیز سے، رشتہ دار سے، خونی رشتہ دار سے ناراضگی ہو، غصہ آئے کسی بات پر، تو ٹھیک ہے آپ ناراض ہو جائیں، تعلق نہ توڑیں. یہ نہ کہیں کہ آج کے بعد تو میرا بھائی نہیں ہے، آج کے بعد تو میری بہن ہی نہیں، میرا تیرا جینا مرنا ختم، میں تو مر گیا تو تیرے جنازے میں نہیں آؤں گا. یہ نہ کہیں. تعلق قائم رکھیں. ناراض ہو جائیں ٹھیک ہے، مومن 3 دن ناراض رہ سکتا ہے اگر دنیاوی وجہ ہے، اور اگر دینی وجہ ہے تو 3 دن سے زیادہ بھی ناراض رہ سکتا ہے. اگر کوئی بندہ شراب پیتا ہے آپ اس سے ناراض ہوتے ہیں کہ جب تک تو شراب نہ چھوڑے میں ناراض ہوں، تو پھر 3 دن سے زیادہ بھی ناراض رہ سکتے ہیں. ناراض ہو جائیں لیکن تعلق نہ توڑیں. یہ جو قطع رحمی ہے گناہ کبیرہ ہے، اور گناہ کبیرہ وہ ہے جو انسان کو دوزخ میں لے جائے. بعض طبیعتیں بڑی تساہل پسند ہوتی ہیں. کوئی رشتہ دار تھوڑی سی سختی کرے یا غلطی کرے تو ہم فوراً تعلق ہی توڑ دیتے ہیں. حدیث پاک سنیں، میرے آقا کریم نے فرمایا لوگوں میں رہنا، معاشرے میں رہنا اور لوگوں کی تلخ باتوں کو برداشت کرنا یہ گناہوں کی بخشش اور اللہ کے قرب حاصل کرنے کا باعث بن جاتا ہے. بعض کا انسان کہتے ہیں اس نے میرا دل دکھایا تعلق توڑ دو، اس نے دل دکھایا تعلق توڑ دو. حضور فرماتے ہیں معاشرے میں رہنا، لوگوں میں رہنا، اور وہ جو اپنے مزاج یا اپنی جہالت کی وجہ سے دل توڑتے ہیں، کوئی تکلیف دیتے ہیں، اس کو برداشت کرنا، پھر تعلق نبھانا، یہ اپنے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے اور یہ اللہ کے قرب حاصل کرنے کا باعث ہے. اللہ کا قرب حاصل کرنے کا باعث ہے. کسی سے آپ کی ناراضگی ہے، اچانک چلتے ہوئے گلی میں وہ سامنے آ گیا، آپ نے اس کو سلام کہہ دیا، اس نے جواب نہیں دیا کہ میں تو ناراض ہوں، میں کیوں سلام کا جواب دوں. اللہ کریم فرشتوں سے فرماتا ہے میرے بندے کو سلام کا جواب نہیں ملا، فرشتوں جاؤ میری طرف سے اسے سلام دو. دلوں میں سب سے نرم دل، سب سے پاکیزہ دل میرے اور آپ کے آقا کریم کا قلب اقدس، قلب نبوت. میرے آقا کریم نے لوگوں کی تکلیفیں برداشت کی ہیں پر معاشرے میں. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کیا قائم فرمائی ہے کہ لوگوں کی جہالت کی وجہ سے تمہارا دل دکھے یا ان کے مزاج کی وجہ سے تمہارا دل دکھے، معاشرے میں رہ کے لوگوں کی باتیں برداشت کرنا یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے. سبحان اللہ. ارشاد فرمایا کہ رحم کے جو رشتے ہیں ان کا خیال رکھو. تم رحم کا حوالہ دے کے ایک دوسرے سے مانگتے ہو، اس لیے رحم کا بھی خیال رکھو. حدیث پاک ہے میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا، صحابہ کی محفل لگی تھی، فرمایا تم میں سے اگر کسی نے قطع رحمی کی ہے
اور غلطی تمہاری ہے دوسرے فریق کی نہیں تو وہ شخص میری محفل میں نہ بیٹھے۔ قطع رحمی کرنے والے کو حضور نے اپنی محفل سے اٹھنے کا فرمایا وہ شخص آئندہ میری محفل میں نہ بیٹھے جس نے قطع رحمی کی اور غلطی بھی اس کی اور دوسرے فریق کی ہے۔ صحابی حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ وہ فرماتے ہیں میری خالہ مجھ سے ناراض تھی، 2-3 دفعہ میری خالہ مجھے راضی کرنے آئی پر میں راضی نہیں ہوا، غلطی میری تھی، خالہ تو راضی کرنے آئی ہے میں نہیں راضی ہوا۔ آج جب حضور نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص میری محفل میں نہ بیٹھے جس نے قطع رحمی کی، حضور کی محفل ختم ہوئی، میں اٹھا سوچا آج گھر نہیں جاؤں گا، پہلے خالہ کو راضی، خالہ کے گھر کی طرف چلے۔ ان صحابہ کی زندگی کا محور تو حضور کا دیدار تھا، وہ سب کچھ چھوڑ سکتے تھے، حضور سے نہیں دور ہو سکتے، رشتے تمام توڑ کے سارے جہاں سے ہم وابستہ ہو گئے ہیں تیرے آستان سے۔ حضرت سعید فرماتے ہیں میں خالہ کے گھر کی طرف جا رہا ہوں، خالہ سے معافی مانگنے، راضی کرنے۔ خالہ کو ہم پنجابی میں کیا کہتے ہیں؟ یہ ماسی کا مطلب کیا ہے؟ ماسی۔ بعض لوگ سنتے ہیں پنجابی میں شاید یہ بے معنی لفظ ہے، ماسی بے معنی لفظ نہیں ہے، محمل نہیں ہے، ماسی بڑی اس میں گہرائی ہے کہ وہ جو ماں جیسا پیار دیتی ہے، بھانجا آئے تو ماسی کو خیال رکھنا چاہیے میں نے ماں بن کے پیش آنا ہے، اور بھانجا جب خالہ کے پاس جائے تو یہ ذہن میں رکھے میں ماں کے پاس جا رہا ہوں۔ جناب سعید آئے خالہ کے گھر، ان کے بچوں نے دیکھا دوڑے ہوئے اندر کے، کہا ماں جی جس بھانجے کو راضی کرنے آپ جاتی رہی اور وہ راضی نہیں ہوئے آج تو وہ خود چل کے آ گئی۔ خالہ نے کہا جلدی لاؤ میرے بھانجے، میری بہن کی نشانی ہے۔ سعید اندر گئے، خالہ نے کہا میں تو 3 دفعہ گئی اپنے بیٹے کو راضی کرنے، تو نہیں راضی ہوا، آج خود چل کے آ گیا۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خالہ اگر میرے رسول نہ حکم دیتے تو میں کبھی نہ آتا، اللہ کے رسول نے فرمایا وہ آئندہ میری محفل میں نہ بیٹھے جو قطع رحمی کرنے والا۔ خالہ نے ابھی تک کلمہ نہیں تھا پڑھا، کافر عورت، جو ہی یہ بات سنی تو آنکھوں سے آنسو جائے، کہا میں مانتی ہوں وہ اللہ کے سچے رسول جنہوں نے رشتے جوڑے ہیں، میں مانتی ہوں وہ اللہ کے سچے رسول، مجھے ان کی محفل میں لے جاؤ، میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ میرے آقا کریم نے رشتے جوڑے ہیں، رشتوں کو مضبوط کیا ہے۔ انسان بہت کچھ رکھ کے بھی اپنے اندر، یعنی گھر میں نعمتیں ہیں، اگر رشتے مضبوط نہیں تو انسان اپنے اندر ایک خلا محسوس کرتا ہے۔ اگر انسان کا لفظ انس سے مانے نا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان محبت کرتا ہے اور محبت چاہتا ہے۔ جس انسان سے گھر والے، بھائی بہنیں، بزرگ محبت کرنے والے ہوں وہ اندر سے مضبوط ہوتا ہے۔ تو محبت انسان کی ایک ضرورت ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشتوں کو جوڑا، مضبوط کیا، اس سے رشتوں کی افادیت بڑھ گئی۔ آج ہم سیمنٹ سریا خرید کے مکان بناتے ہیں، رشتے مضبوط کر کے گھر نہیں بناتے۔ میرے آقا کریم نے گھر بنائے، نکاح گھر کی بنیاد ہے۔ پہلی اکائی جو ہے نا جس سے خاندان بنتا ہے وہ یہ نکاح ہے، جس سے خاندان کی بنیاد رکھی جاتی ہے وہ یہ نکاح ہے۔ اس لیے نکاح میں جو مقاصد شریعت ہے ان کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ رشتوں کو مضبوط کرنے، ان کے حقوق ادا کرنے۔ جب رشتے مضبوط ہوں گے، حقوق ادا کیے جائیں گے تو اس سے انسان کا اندر مضبوط ہوگا، دنیا کی کامیابیاں بھی ملیں گی، آخرت کی کامیابیاں بھی ملیں گی۔ اسلام رہبانیت کا دین نہیں ہے جو معاشرے سے کٹ کے زندگی گزارنے کی تعلیم دے،
بلکہ اسلام نے جو تعلیمات دی ہیں اگر ان پر ہم عمل کریں تو ایک خوبصورت معاشرہ قائم ہو سکتا ہے۔ آخر میں ارشاد فرمایا، اب یہ جو الفاظ ہیں یہ بھی بڑے قابل توجہ ہیں گھریلو زندگی کے لیے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، بے شک اللہ تمہارا نگہبان ہے، بے شک اللہ تمہارے اعمال کو جو تم کر رہے ہو انہیں دیکھ رہا ہے۔ کیا خیال ہے اگر انسان کو یقین ہو کہ میں جو قدم اٹھا رہا ہوں میرا رب دیکھ رہا ہے تو میاں بیوی ایک دوسرے پر کوئی زیادتی کریں گے، بد کلامی کریں گے، ایک دوسرے کی حق تلفی کریں گے؟ میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں اچھے لوگ وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے لیے۔ اچھے ہونے کا معیار حضور نے کیا بیان کیا ہے؟ جو اپنی دکان پر اچھے ہیں وہ اچھے لوگ، جو باہر اپنے دوستوں میں اچھے ہیں وہ اچھے لوگ ہیں۔ گاہکوں کے ساتھ تو مجبوری آپ کی کہ نرمی سے بولیں، وہاں تو انسان مصنوعی طور پہ بھی اچھے اخلاق کا اظہار کر لیتا ہے، اور باہر کی دنیا میں دوستوں کے ساتھ انسان مصنوعی طور پہ اچھے اخلاق کا اظہار کر لیتا ہے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا تم میں اچھے وہ ہیں جو گھر والوں کے لیے۔ گھر والوں میں سب سے پہلے بیوی آتی ہے۔ جو اپنی بیویوں کے لیے اچھے ہیں وہ حقیقت میں اچھے ہیں۔ جو اپنے گھر والوں کے، ہمارے یہاں دیکھا گیا باہر لوگ بڑے اچھے اخلاق کا اظہار کریں گے، جو ہی گھر میں داخل ہوتے ہیں طبیعت ہی بدل جاتی ہے، لہجہ ہی بدل جاتا ہے۔ اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں نکاح کیا ہے تو بیوی کو اس طرح لائے ہیں جیسے کوئی ملک فتح ہو تو وہاں جو غلام عورتیں ہوتی ہیں، کہ بیوی نہیں لائے بلکہ غلام لائے ہیں، کوئی ملک فتح کر کے لائے ہیں، اور حکم ایسے دینا ہے بیوی کو کہ جیسے غلاموں کو حکم دیا جاتا ہے۔ وہ کسی کی بیٹی ہے، اس کے باپ کو ذہن میں رکھیں، بیوی کو بیوی سمجھ کے گھر لائیں، غلام سمجھ کے نہیں، کنیز سمجھ کے نہیں، بلکہ بیوی ہے بیوی۔ وقت دے کے تشریف میں جاؤں، ایک صحابی ہیں جن کی چارپائی جب اٹھائی گئی نا نماز جنازہ کے لیے لے جانے کے لیے تو خود میرے آقا کریم نے کندھا بڑی شان ہے، لیکن جب ان کو قبر میں دفنایا گیا ہے مٹی ڈالی جا رہی ہے تو میرے آقا کریم وہاں اللہ کا ذکر فرما رہے ہیں، وہاں تشریف فرمائے، اللہ کا ذکر فرما رہے ہیں۔ اور تدفین سے فارغ ہو کے حضور نے فرمایا کہ جب میرا یہ غلام فشار قبر میں مبتلا ہوا تو میرے ذکر کی برکت سے قبر اس کے لیے کھلتی۔ انسان حیران ہوتا ہے، وہ صحابی بھی ہیں اور اتنی شان والے ہیں کہ اللہ کے رسول نے اس میت کو کاندھا کیا ہے، اور یہ ایک ہی موقع جب حضور نے میت کو کاندھا کیا ہے، لیکن جب انہیں دفنایا گیا تو وہ فشار قبر میں مبتلا ہو رہے ہیں، قبر نے ان کو دبایا ہے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا جانتے ہو کس وجہ سے؟ میرا یہ صحابی جب گھر آتا تھا تو بیوی کو بڑے غصے سے بولتا، کس طرح حضور نے اخلاق عالیہ کی تشکیل کی ہے۔ میرے آقا کریم جہانوں کا مشاہدہ فرما رہے ہیں، جس طرح ناسوت کو دیکھ رہے ہیں اسی طرح برزخ کو بھی دیکھ رہے ہیں، اور شرعی ضرورت کے تحت برزخ کے معاملات حضور نے بیان بھی فرمائے۔ اگر گھر میں آپ بیوی کو مفتوحہ علاقے کی کنیز سمجھ کے لائیں اور ہمیشہ غصے سے ہی بولیں تو یہ فشار قبر میں مبتلا ہونے کا سبب بنتا ہے۔ شروع میں نے عرض کیا کہ یہ نکاح جو ہے یہ آخرت سنوارنے کا ذریعہ ہے، اگر آپ اس نے اخلاق سے پیش آئیں گے تو آخرت سنوارنے کا ذریعہ ہے۔ بعض لوگ تقریر الٹی سمجھ لیتے ہیں۔ ایک جگہ میں نے یہ بات بیان کی تو میرے ایک دوست ہیں، وہ کہنے لگے کہ یہ تقریر گھر جا کے عورتوں کو نہ سنانا، کہیں خراب ہی نہ ہو جائے۔ تو میں نے کہا پوری تقریر عورتوں کو سنائیں، آدھی بات جو آپ کے خلاف جا رہی ہے
آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ عورتوں کو نہ سنائیں، پوری تقریر سنائیں۔ دین میں کسی فریق پر کوئی زیادتی نہیں، ہر کسی کو اس کا حق دیا گیا ہے۔ میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا جس عورت میں 4 خوبیاں ہیں، جب وہ جنت کے سامنے پہنچے گی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھولے گا، وہ جس دروازے سے چاہتی ہے جنت میں داخل ہو۔ پہلے میں نے ایک حدیث سنائی خاندوں کے لیے، خیرکم خیرکم لأہلہ، تمہیں اچھے وہ ہیں جو گھر والوں کے لیے اچھے۔ اب ایک حدیث سنا رہا ہوں اپنی بیٹیوں کی تربیت کے لیے، اور جتنے آبا بیٹھے ہیں ان کے پاس یہ حدیث امانت ہے۔ عربی الفاظ نہ بھی یاد رہیں، اردو میں جا کے گھر آج اپنی بیٹیوں کو یہ حدیث سنا دیں، یہ آپ کے پاس امانت ہے۔ تو میں یہ سمجھوں گا آج کی اس محفل میں آنے کا، بیان کرنے کا مقصد پورا ہو گیا۔ اور ویسے بھی ہر باپ یا بھائی کا فرض ہے کہ اپنی بہن یا بیٹی کی دینی تربیت کرے، تو یہ حدیث اس حوالے سے بڑی اہمیت کی حامل۔ مشکات شریف میں حدیث پاک ہے، جب لوگ جنت کے سامنے جائیں گے، کسی کے لیے 1، کسی کے لیے 2، کسی کے لیے 3 دروازے کھلیں گے، پر کچھ خوش نصیب ایسے ہیں جن کے لیے 8 دروازے کھولتے ہیں۔ وہ کتنا خوش نصیب ہے جس کے لیے 8 دروازے کھول دیے ہیں۔ جتنے زیادہ دروازے کھلیں گے جنت میں اتنا ہی بلند مرتبہ ملے گا۔ یہ دروازے زیادہ دروازے کھلنے میں جنتی کا مقام بڑھے گا۔ جتنے زیادہ دروازے کھلیں گے جنت میں اتنا ہی بلند مرتبہ ہوگا۔ اب سنیں حدیث پاک، میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا المرأۃ اذا صلت خمسها وصامت شهرها وأحسنت فرجها وأطاعت بعلها فلتدخل من أي أبواب الجنة شاءت، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے آقا کریم نے فرمایا جس عورت میں 4 خوبیاں ہیں، پہلی خوبی بجنانہ نماز ادا کرتی، دوسری خوبی ماہ رمضان کے روزے رکھتی، تیسری خوبی اپنے خامن کی اطاعت کرتی، چوتھی خوبی وہ اپنے کردار کو پاکیزہ رکھتی ہے۔ جس میں یہ 4 خوبی ہیں، بجنانہ نماز پڑھتی ہے، رمضان کے روزے رکھتی ہے، خامن کا حکم مانتی ہے، اپنے کردار کو پاکیزہ رکھتی ہے، فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ، وہ جس دروازے سے چاہتی ہے جنت میں داخل ہو۔ اللہ نے اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے۔ کتنی خوبی نا؟ پہلی خوبی کون سی ہے؟ دوسری خوبی، تیسری خوبی۔ یہ پچھلے دنوں عورتیں مارچ نکال رہی تھیں 8 تاریخ کو۔ کون سا مارچ تھا؟ کیا نام ہے اس کا؟ یہ عورت مارچ نہیں، اس کا نام رنڈی مارچ، عورتوں کا مارچ نہیں۔ اس میں بے حیائی کے سارے اکثریت انہی لوگوں کی تھی جو اخلاق باختہ ہیں اور جسم فروش، اس لیے عورت مارچ نہ کہ اس کو عورت اس چیز کا نام نہیں ہے جو وہاں پیش کیا گیا۔ اس میں ایک عورت نے کہا جی میں کیوں اپنے خامن کا حکم مانوں، مجھے کیوں خامن کا حکم ماننے کا پابند کیا جا رہا ہے؟ ایک بزرگ نے عرصہ پہلے اس کا جواب لکھا ہے، اگر کوئی بیوی یہ کہے کہ میرے خامن کا حکم ماننے کا مجھے کیوں پابند کیا جا رہا ہے، بزرگوں نے پوچھا تیری اولاد کتنی ہے؟ اس نے کہا 3 بیٹے ہیں۔ بزرگوں نے کہا پھر دیکھ شریعت نے کتنا کرم کیا ہے، حکم ایک کا تو نے ماننا ہے، 3 مرد تیرا حکم مانتے ہیں، جو بیٹے ہیں ان کی جنت تیرے قدموں میں ہے۔ تو شریعت نے عورت کو جہاں ایک طرف خامن کا حکم ماننے کے لیے کہا ہے، وہیں دوسری طرف بیٹوں کو ماں کا ادب کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو جو بیٹے ہیں وہ بھی تو مرد ہی ہیں نا، تو پھر عورت پر کوئی زیادتی کی ہے شریعت؟ یہ جو خامن کا حکم ماننے کا حکم دیا ہے یہ اس لیے کہ اگر کسی اسکول میں 2 ہیڈ ماسٹر ہوں نظام صحیح چلے گا، ملک میں 2 وزیر اعظم ہوں، سربراہ ایک ہی ہوتا ہے، سربراہ ایک ہوگا تو نظام ٹھیک چلے گا، کیونکہ ایک جواب دہ ہوگا نا۔ 2 ہیڈ ماسٹر ہوگے گا اس کی غلطی ہوگی گا اس کی غلطی، کوئی ایک نظام ہی نہیں وہ بنا سکیں گے، چلا سکیں گے، جواب دہ نہیں ہوں گے۔
اس لیے جو گھر کا ادارہ ہے اس میں مرد کو ذمہ دار بنایا اور جواب دہ بنایا، اس لیے اس کو جو مرتبہ دیا گیا الرجال قوامون علی النساء، مرد منتظم ہے عورتوں پر۔ پیسے کمانے کی ذمہ داری شریعت نے کس کی لگائی ہے؟ نانو نفقہ عورت کے ذمہ ہے یا مرد کے ذمہ؟ مرد کے ذمہ۔ تو جب اس کی ڈیوٹی زیادہ ہے اس حوالے سے اس کو مرتبہ زیادہ دیا گیا ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد کی ڈیوٹی زیادہ ہے، ذمہ داری زیادہ ہے، اس وجہ سے اس کو مرتبہ دیا گیا ہے۔ شریعت مطہرہ نے مرد اور عورت کی تقسیم میں ان دونوں کے جسموں کے جو تقاضے تھے اس کو بھی پیش نظر رکھا ہے۔ اس وجہ سے عورت کی وہ ڈیوٹی لگائی نہیں ہے جو اس کے تخلیقی مقصد سے ہٹ کر ہو۔ تو بات دور نکل جائے گی، چونکہ یہ موضوع تو بڑا وسیع موضوع ہے۔ میں صرف وہ حدیث عرض کرنا چاہتا تھا کہ جس میں 4 خوبیاں ہیں، وہ عورت جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے، ان میں پہلی خوبی نماز ہے، دوسری روزہ ہے، تیسری خامد کی اطاعت، خامد کا حکم ماننا ہے۔ بیوی نے رکھنا ہے نفلی روزہ، خامد سے اجازت لے کے نفلی روزہ اس نے اللہ کی رضا کے لیے رکھنا ہے، لیکن شریعت نے خامد کو کیا عزت بخشی کہ خامد سے اجازت لے کے نفلی روزہ رکھنا۔ یہ مسئلے ہماری بچیوں کو نہیں پتا، انہیں پتہ ہی نہیں خامد کے سامنے بولنا کس طرح۔ اور کتنے مسائل ایسے ہیں جن میں کام عبادت ہے لیکن خامد سے اجازت لے۔ مسند امام احمد میں حدیث پاک ہے، اونٹ دوڑتا ہوا آ رہا ہے، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ اونٹ دیوانہ ہے، کہیں آپ کو نقصان نہ ہو جائے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا اس کو آنے دو، یہ دیوانہ ہے اور تمہیں نہیں پتا کس کا دیوانہ ہے۔ اونٹ دوڑتا ہوا حضور کی بارگاہ میں آئے تو گھٹنے ٹیک کے سر حضور کے قدموں میں آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، میرے آقا کریم اس کے سر پہ دست شفقت پھیر رہے ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ جمادات، نباتات، حیوانات، حشرات، جنات، ملکوت، حضور عالمین کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں۔ جانور اپنے دکھڑے حضور کے دروازے پہ آگے سنا رہے ہیں۔ یہ حضور کی نبوت کا اظہار ہے، نبوت کی صداقت کا اظہار اللہ نے جانوروں سے کروایا ہے۔ جب اس اونٹ نے آ کے حضور کے سامنے سر سجدے میں رکھا ہے، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں اجازت دیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ میرے آقا کریم نے فرمایا اعبدوا اللہ واکرموا اخاکم، اللہ کی عبادت کرو اور میری تعظیم کرو۔ اللہ کی عبادت کرو، سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے، میری تعظیم کرو۔ پھر حضور نے فرمایا اگر میں سجدے کی اجازت دیتا، تعظیمی عبادت والا سجدہ نہیں، وہ تو اللہ کے سوا کسی کو ہو ہی نہیں سکتا، تعظیمی سجدہ کسی کو خدا سمجھ کے نہیں بلکہ عظیم المرتبت سمجھ کے، فرمایا اگر تعظیمی سجدے کی اجازت دیتا تو بیوی کو اجازت دیتا کہ وہ خامد کو کرے، اگرچہ اجازت نہیں تھی۔ اسلام نے تعظیمی سجدہ اور عبادت والا سجدہ سوائے خدا کے کسی کو جائز نہیں۔ کس قدر خامد کا مقام ہے۔ آج ہمارے یہاں شادیاں ہوتی ہیں اور میاں بیوی کو ایک دوسرے کے حقوق کا ہی نہیں پتہ ہوتا، ایک دوسرے کے مقام و مرتبہ کا نہیں پتہ ہوتا، ساس اور سسر کے مقام کا نہیں پتہ ہوتا۔ میرے آقا کریم نے فرمایا، بلکہ میں ایک جملہ عرض کر رہا ہوں اگر توجہ فرمائیں تو دل کھل اٹھے گا۔ حضور کے جو 4 خلفائے راشدین ہیں ان میں سے 2 ایسے ہیں جو حضور کے سسر ہیں، 2 ایسے ہیں جو حضور کے داماد ہیں۔ حضور نے حضرت سیدنا صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت کر کے بتا دیا ہے کہ سسر سے کیسے تعلق رکھنا، اور حضرت عثمان غنی اور مولا علی سے محبت کر کے بتا دیا ہے داماد کے ساتھ کیسے سلوک۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، رسول اللہ کی زندگی میں تمہارے لیے خوبصورت نمونہ ہے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا کہ انسان کے 3 باپ ہیں، ایک وہ جس کے صلب سے وہ آیا، دوسرا وہ جس نے پڑھایا، تیسرا وہ جس نے اپنی بیٹی نگاہ میں کی۔
تو جس نے بیٹی نکاح میں دی ہے شریعت نے اس کو بھی باپ کا رتبہ دے دیا ہے۔ کیا خیال ہے اگر داماد سسر کو اپنا باپ سمجھے تو کیا سسرال میں لڑائی ہو؟ جیسے اپنے حقیقی والد کے سامنے بولتے ہوئے خیال کرتے ہیں یہ میرا والد ہے، سسر کے سامنے بولتے ہوئے بھی یہی خیال کریں کہ یہ میرا والد ہے۔ شریعت نے سسر کو باپ قرار دیا ہے۔ آخری حدیث پاک عرض کر رہا ہوں اور گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں۔ میرے آقا کریم نے فرمایا جس گھر میں میاں بیوی آپس میں لڑتے ہیں اور بیوی کوئی تانا دیتی ہے خامن کو، خامن شریف النفس ہے، اچھے اخلاق کا مالک ہے، بیوی نے تانا دیا خامن کو، حضور فرماتے ہیں اس وقت اس مومن کے حصے میں جنت میں جو اس کی حور آئے گی نہ، سوچا وہ اس تانے کو سن رہی ہے۔ لڑائی دنیا میں ہو رہی ہے، حور جنت میں سن رہی ہے۔ وہ وہاں سے جواب دیتی ہے اے فلاں عورت اس جنتی شخص سے نہ لڑ، یہ تھوڑا عرصہ تیرے پاس ہے پھر یہ جنت میں پہنچنے والا ہے۔ حالانکہ بھی مرحلے کتنے ہیں، قبر ہے، حشر ہے، پرسرات ہے، پھر اس نے جنت میں جانا ہے، لیکن حور کو پہلے ہی رب بتا دیتا ہے کہ یہ تیرا خامند ہے اور جنتی ہے۔ قبر، حشر، پرسرات کا مرحلہ ابھی باقی ہے، حور کو پہلے ہی علم ہے۔ آپ مجھے بتائیں حور کا علم زیادہ ہے یا حضور کا علم زیادہ ہے؟ لڑائی زمین پہ ہو رہی ہے، حور کو جنت میں علم ہے اور وہ سن رہی ہے کہ بیوی نے خامن کو تانا دی ہے۔ حور جنت سے زمین کو دیکھ رہی ہے، حضور مدینہ منورہ سے نہیں دیکھ